بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی مکرم ناظرین، ARYQ TV پر حکمت قرآن پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ الحمدللہ الکبیر ٹاؤن اور ARYQ TV کے باہم اشتراک سے حکمت قرآن پروگرام پیش خدمت ہے۔ وہ کہاں شورائے دنیا کی سخندانی میں ہے، وہ کہاں شورائے دنیا کی سخندانی میں ہے، جو مزہ جو کیفیت آیات قرآنی میں ہے۔ وہ کہاں شورائے دنیا کی سخندانی میں ہے، جو مزہ جو کیفیت آیات قرآنی میں ہے۔ اور جس کے دل میں کوئی بھی حصہ نہیں قرآن کا، جس کے دل میں کوئی بھی حصہ نہیں قرآن کا، دل ہے مثل خانہ ویران اس انسان کا۔ یہ فقط شعر و شاعری نہیں ہے، کریم آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخارب۔ فرمایا وہ سینہ، وہ دل ویران گھر کی طرح ہے جس میں قرآن نہیں ہے، وہ بیت خارب ہے۔ سامعین محترم، قرآن پاک سے جو بندہ جڑ جاتا ہے، رب کائنات اسے عظمتوں کے تاج عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے اُمروا بہ قلوبکم وَأْمُرُوا بہ بیوتکم، قال اراہ یعنی القرآن۔ فرمایا قرآن کے ذریعے اپنے دلوں اور اپنے گھروں کو آباد کرو۔ نسائی شریف کی ایک حدیث پاک ہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ وہ صحابی ہیں جو 10 سال دربار رسالت میں رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان للہ اہلین من الناس۔ فرمایا لوگوں میں کچھ اللہ والے ہیں۔ قالوا من ہم یا رسول اللہ، اصحاب رسول نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون ہیں جو اہل اللہ ہیں، جو اللہ والے ہیں؟ قال اہل القرآن، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ قرآن پڑھنے والے ہیں، ہم اہل اللہ وخاصتہ۔ فرمایا یہ اہل اللہ ہیں اور اللہ کے خاص بندے ہیں۔ تو جو بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کا خاص اور مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ والا وہ ہوتا ہے جس دیکھے خدا یاد آ جائے۔ اور اللہ والا کون ہے؟ جو قرآن سے متعلق ہے، جو قرآن پڑھنے والا ہے، قرآن پاک پہ عمل کرنے والا ہے۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ حکمت قرآن پروگرام میں جن سے ہم بہت کچھ حاصل کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کا نور حاصل کرتے ہیں، معرفت کا نور حاصل کرتے ہیں، الحمدللہ ہمارے ساتھ حضور علیہ السلام کی آل کے شہزادے، مفسر قرآن، مفکر اسلام جناب حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب کی بلا جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی ناظرین کرام، الحمدللہ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 اور 29 تلاوت کریں گے، اور اس کے اندر کیا گوہر نایاب ہیں انشاءاللہ حضور قبلہ شاہ صاحب غواصی فرماتے ہیں، اور پھر اس سے ہم علم و حکمت کا نور حاصل کرتے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن 7 سماوات وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ترجمہ پیش خدمت ہے، تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ، حالانکہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی موت دے گا تمہیں، پھر زندہ کرے گا تمہیں، پھر تم اسی کی طرف پھیر دیے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے وہ سب کچھ جو زمین میں ہے۔ پھر توجہ کی آسمان کی طرف تو ٹھیک 7 آسمان بنا دیے، اور وہ خوب جاننے والا ہے اور ہر اسے جو شے ہو۔ سامعین محترم، الحمدللہ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیات بینات پڑھی ہیں، آیت نمبر 28 اور 29۔ اس کے اندر کیا پیغام ہے؟ اور اس میں آغاز میں ہی آپ نے دیکھا موت و حیات کا فلسفہ اس کے اندر ذکر موجود ہے، اور اس آیت کا مرکزی موضوع کیا ہے، اور فلسفہ موت و حیات کے تناظر میں قبلہ شاہ صاحب کی بارگاہ میں سوال پیش کرتے ہیں۔ جی قبلہ شاہ صاحب بسم اللہ۔ محترم قاری صاحب، یہ حصہ قرآن حکیم کا جی جس کی آپ نے تلاوت کی الحمدللہ اور ترجمہ بیان فرمایا، الحمدللہ، اگر اس میں
غور و فکر کیا جائے جی تو سب سے پہلے جس چیز پر میں روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ بسم اللہ. قرآن مجید جا بجا دیکھیں گے جی کہ سب سے پہلے تخلیق کی بات کرتا ہے. اللہ اکبر. اس سے پہلے بھی آپ نے قرآن مجید کا جب تیسرا رکوع شروع ہوا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، ہاں ٹھیک. تخلیق کی بات کی. اللہ اکبر. تخلیق کے بعد دوسرا مرحلہ ہے جی وہ تزئین کائنات کا ہے ٹھیک. کہ اس نے صرف بنایا ہی نہیں، واہ واہ. کائنات کو آراستہ بھی کیا ہے، اللہ اکبر. اس کو زینت بخشی ہے. واہ واہ. پھر اس کے بعد ربوبیت کے نظام کی طرف جی اشارہ ہوا ہے، اور وہ بالکل سورہ فاتحہ کے آغاز میں کہا گیا کہ وہ رب العالمین بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. پورے قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے رب 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 رب. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اس کا ذکر ہے کہ یہ وہ خالق کائنات ہی نہیں ہے، اللہ. جی وہ رب السماوات والارضین بھی ہے. اللہ اکبر. وہ تزئین بھی اسی کی طرف سے ہے اور تخلیق بھی اسی کی طرف سے ہے، تربیت کے مراحل بھی وہی عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد تسویہ ہے. جی تسویہ جس کا ذکر اس آیت میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک نے 7 آسمان بنائے ہی نہیں، فسواہن. ہاں سبحان اللہ. فسواہن کا مطلب یہ ہے کہ جس کو جیسا ہونا چاہیے تھا واہ واہ. اللہ نے اس کو ویسا ہی بنایا. اب آپ آسمانوں سے لے کر زمین تک آپ ہر چیز میں آپ غور و فکر کریں. محترم قاری صاحب، بادل برستے ہیں، سبحان اللہ. دھنک سجتی ہے آہا سبحان اللہ. اور ستارے چمکتے ہیں، سبحان اللہ. ماہتاب آتا اور جاتا ہے، جی آفتاب اپنی روشنیاں بکھیرتا ہے. واہ واہ واہ. اور زمین میں دیکھیں پہاڑ وہ صدیوں سے مجنوں بن کر کھڑے ہیں، اللہ اکبر. جیسے کسی کے حسن کو دیکھنے کے مشتاق اور منتظر ہیں. اللہ اکبر. جھرنے پھوٹ رہے ہیں، سبحان اللہ. سمندر موج زن ہے. اللہ اکبر. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ تسویہ کائنات کی ہر چیز میں اللہ کی طرف سے ہے. جی پھر اس کے بعد قرآن مجید استدلال کرتا ہے کہ جب یہ سارے کام وہ کرتا ہے اللہ اکبر. تو استعداء، تو ہدایت طلبی کے لیے تم کشکول لے کر جی جی کسی اور دروازے پر کیوں جاتے ہو؟ ہاں ہاں. جس نے ربوبیت کے نظارے بخشے، جس نے تخلیق کے مناظر بخشے، جس نے تعمیر کائنات کے مراحل تمہیں دیے، وہ ہدایت بھی دینے والا تمہیں وہی ہے. وہی ہے. سبحان تو اللہ. اس آیت کے اندر آپ محسوس کریں گے کہ آغاز سے انجام تک، کہ انسان کا آغاز کدھر سے ہوتا ہے اور اس کا انجام کہاں جا کے ہوتا ہے. پیدائش سے پہلے وہ کیا تھا، زندگی اس نے کیسے گزاری، پھر موت کیسے آئے گی، اور موت کے بعد مراجعت اللہ واہ واہ واہ. یہ کیسی ہوگی. واہ واہ. تو قاری صاحب یہ سارے مراحل ان کی طرف ان آیات کے اندر، 2 آیتوں کے اندر بڑے وقیع اشارات اللہ رب العالمین نے دیے ہیں. اب ایسے ہے کہ آپ کے پاس موتیوں کا خزانہ پڑا ہے، اللہ اکبر. آپ کتنے موتی اٹھا سکتے ہیں؟ قرآن حکیم دعوت نظارہ دیتا ہے کہ آپ اس کے لفظوں کے موتیوں سے فہم و ذکا کی چمک کتنی اپنے دل میں سمو سکتے ہیں. کیا بات. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. شاہ صاحب قبلہ، اگلا سوال میرا یہ ہے کہ تبدیلی خدا کے نظام کی طرف انسان کو لے جاتی ہے، اس آیت سے آپ کیسے طرز استدلال فرمائیں گے؟ بسم اللہ. یہ محترم قاری صاحب، اس کے لیے تھوڑا ہمیں اپنے ذہن پر اور اپنی فکری قوت پر جی اور اپنی عقلی قوت پر ذرا بوجھ ڈالنا ہوگا.
ہمیں تھوڑا پیچھے ہٹ کر ٹھیک دیکھنا ہوگا ٹھیک کہ انسان اپنی پیدائش سے پہلے کیا تھا. ٹھیک ہے. اور وہ تو ذرے تھے چند جی جو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی سمندر میں پڑے ہوں، ہو سکتا ہے کسی درخت میں ہوں، ٹھیک. ہو سکتا ہے وہ کسی مٹی کے اندر ہوں. صحیح. تو کوئی ذات ہے نا جو وہاں سے اکٹھا کر کے کروموسوم بناتی ہے، بنا کر کے ماں کے شکم میں اس کو منتقل کر دیتی ہے، اللہ اکبر. اور باپ کی پیٹھ سے ماں کے شکم تک. پھر وہاں تخلیق کے کیسے کیسے مراحل ہیں. اگر انسان ساری زندگی سوچتا رہے تو انسان کو فرصت نہیں ہے کہ کیسے جو ہے وہ جسومہ ایک وہ جناب تخلیق کا روپ دھارتا ہے. صحیح. اور وہاں سے پھر پیدائش کے مرحلے پھر بندہ بچہ ہوتا ہے، گوارۂ مادر سے وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، جوانی سے وہ بڑھاپے میں جاتا ہے، کوئی ارذل العمر کو پہنچ جاتا ہے اور کوئی نہیں پہنچتا. پھر اس کو موت آ کر کے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے. پھر قبر اور برزخ کی حیات ہے. اللہ اکبر. پھر یہ ایک طویل سفر ہے جو مبدا و معاد کے اسرار سربستہ واہ. قاری قرآن پر جو ہے وہ بے نقاب کر رہا ہے. اللہ اکبر. پھر وہاں سے چھوٹا سا جملہ ہے قرآن مجید کا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، آیا ہے. تم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اس میں تبدیلی ہے. ٹھیک. اگر انسان اس تبدیلی کے نظام پر غور کرے اور سمجھنا چاہے کہ کیا تم پیدائش سے پہلے اپنی تاریخ کو سمجھ گئے ہو؟ تم کیا ماں کے پیٹ میں جب تھے کیا تم وہاں کے نظام کو سمجھ چکے ہو؟ اللہ اکبر. جب تم بچے بن کر تم کبھی خزاں اور کبھی سرما کے تھپیڑے کھاتے تھے، کیا تم اس نظام کو سمجھ گئے ہو؟ اللہ اکبر. جوانی کیا ہے؟ کیا تم جوانی کی بہاروں کا فلسفہ سمجھ گئے ہو؟ کیا تم بڑھاپا سمجھ گئے ہو؟ بندہ بیمار کیسے ہوتا ہے، اس کو جی. صحت کیسے ملتی ہے، اللہ اکبر. اس کے یہاں ہدایت کی تقریب کیسے ہوتی ہے، ٹھیک. اس کا ذہن کس طرح تسلیم اور رضا کی منزلیں طے کرتا ہے. جناب پھر موت آ جاتی ہے. اللہ کیا اکبر. تم موت کو سمجھ سکتے ہو کہ اپنے ہی بھائی بہن کو ہم کفن میں لپیٹ کر کے واہ واہ ہم واہ. مٹی میں چھوڑ کر کے واہ واہ واپس گھر آ جاتے ہیں، اس کے بعد اس پر کیا گزرتی ہے؟ اللہ اکبر. میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ اگر اس تبدیلی میں حضرت انسان کا دماغ رک کر کے سوچنے لگ جائے ہاں. تو اس کے دل سے یہ کلمہ نکلے گا، لا الہ الا واہ واہ اللہ، واہ. کیا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. سبحان اللہ. جو رب ہے وہی معبود ہے، جو واہ. خالق ہے وہی معبود ہے، جس نے ہدایت دی وہی معبود ہے. تو رب کریم نے ان تبدیلیوں کا جہاں حضرت انسان کے سامنے روشن کر کے دراصل پیار محبت سے اپنی طرف بلا لیا. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. سامعین محترم، کیا خوبصورت انداز ہوتا ہے قبلہ پیر سائیں کا، اور یقین کریں بھی یہ موت و حیات اور یہ تبدیلیاں پھر انسان کو کیسے اللہ کے قریب سے قریب تک کرتی چلی جاتی ہیں. ہمارے ساتھ رہیے، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. جی ناظرین محترم، آپ کا خیر مقدم ہے اور بات ہو رہی ہے تبدیلیوں کی اور موت و حیات کی. حضور قبلہ پیر سائیں نے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، یہ جو تبدیلیاں ہیں اور پھر موت و حیات جو ہے، اس پر شاہ صاحب قبلہ کا ایک اقتباس میں پیش کرنا چاہوں گا. آپ فرماتے ہیں قبلہ شاہ صاحب کی یہ شورا آفاق جو تفسیر ہے، تبصرہ، اب اس کے اندر بہت سی گفتگو ہے بڑی لمبی، لیکن میں ایک چھوٹا سا اقتباس پیش کرنا چاہوں گا. قبلہ شاہ صاحب سرکار فرماتے ہیں قرآن مجید کی آیت المناک کفر کی ظلمتوں سے قرآن پڑھنے والوں کو باہر نکلنے کی دعوت دیتی ہے. آیت کا اسلوب جھنجھوڑنے والا ہے، حروف اور لفظوں کا در و بست زندگی اور موت دونوں کو تعجبناک اور اسرار امیز قرار دیتا ہے. حیات کی قدر جاننے والا شخص اس کے آغاز اور انجام دونوں پر ضرور غور و فکر کرتا ہے. وہ انکار کیسے کر سکتا ہے؟ اس پر یہ حقیقت پوری طرح واضح اور آشکار ہے کہ ایک وقت وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا، اس کے وجود کے ذروں سے روح دور اور بعید تھی، نسیم حرکت نے اسے چھوا تک نہیں تھا.
الست کا جلوہ حیات بن کر چمکا نہیں تھا، جمود و خمود اور مردنی اس کے وجود کے ریزوں کو بکھیرے ہوئے تھی۔ قرآن مجید اس حالت کو موت سے تعبیر کرتا ہے۔ آیت کا عمود موت یا حیات کا ماننا نہیں، بلکہ ان کے ذائقوں کو چکھ کر اللہ تعالیٰ پر ایمان اور تسلیم تک پہنچانا ہے۔ قرآن مجید موت کی چادر تلے بکھرے پڑے ریزوں کو وجود کے قالب میں ڈالتے دیکھتا ہی نہیں بلکہ دکھلاتا بھی ہے۔ اچانک گویا حواس، ادراک، حرکات اور اعضاء زندگی کی خوشبو سونگھنے لگ جاتے ہیں۔ ہر انسان آئینہ حقیقت میں اپنی خوبصورت، متحرک اور بولنے والی زندہ تصویر کو دیکھ کر زندگی بخشنے والے رب پر دل سے ایمان لانے لگتا ہے۔ اللہ پاک شاہ صاحب آپ کا سایہ سلامت رکھے، اور آپ کے جو لفظ ہیں ایسے لگتا ہے جیسے کوثر و تسلیم میں دلے ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب قبلہ، اس آیت مبارکہ جو ہم نے تلاوت کی، اس کے اندر صفات باری تعالیٰ کا بھی ذکر ہے، میں چاہوں گا اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ محترم، میں تھوڑا پیچھے جاؤں گا جی شاہ صاحب۔ کہ یہ آیت کیفا سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ٹھیک۔ تو اس پر بیضاوی نے بڑی بحث کی ٹھیک۔ کہ اس آیت کا مخاطب کون ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، ایک قول مفسرین کا یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کو مخاطب کیا گیا، ٹھیک۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ منکرین کو، کافرین کو مخاطب کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ کافروں اور مسلمانوں سب کو اس آیت میں مخاطب کیا گیا ہے۔ اور کیفا تعجب کے لیے ہے، جی۔ اور تعجب کا پہلا معنی جو شیخ زادہ نے بیان کیا، یہ بیضاوی کا مشی ہے، طبیعت مسرور ہو گئی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ان کی سطریں جس وقت باسرہ نواز ہوئیں، دل میں اتریں، ماشاءاللہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو مخاطب کرنے کا معنی یہ ہے، کیف تکفرون باللہ، جی۔ تم کیسے انکار کر سکتے ہو، تم کیسے کفر کر سکتے ہو، اللہ اکبر، تم نہیں کفر کر سکتے مانا، واہ واہ۔ تم اس لیے نہیں کفر کر سکتے کہ تم پر جان رسالت نے موت و حیات کے سارے راز آشکار کر دیے ہیں۔ اللہ اکبر، تم سمجھتے ہو کہ حیات کیا ہے، زندگی کیا ہے، اور موت کیا ہے، موت کے بعد کیا ہوگا۔ جی۔ یہ ساری باتیں جو راز تھیں رسول اللہ علیہ السلام نے تم پر اشکار کر دی ہیں۔ ٹھیک ٹھیک۔ دوسرا اگر معنی یہ لیا جائے کہ اس میں خطاب منکرین کو ہے، کافرین کو ہے، تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ کیف تکفرون، تم کیسے انکار کر سکتے ہو اللہ کی ذات سے، تم بہت سارے معاملات میں اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہو، جی۔ لیکن بتائیے جس وقت موت آتی ہے تو تمہارا فلسفہ کدھر جاتا ہے، اللہ اکبر، تمہاری علم آرائیاں کدھر جاتی ہیں، ٹھیک ٹھیک۔ تمہاری نکتہ سنجیاں کدھر جاتی ہیں، تمہارے فلسفے کہاں بھاگ جاتے ہیں۔ موت نے تمہیں اپنی آغوش میں لے لینا ہوتا ہے۔ جی۔ تو کہتے ہیں کہ اگر تم حیات اور موت کی حکمتوں کے سامنے سرنگوں ہوگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خلوص نیت سے اللہ کو مان لو۔ اللہ اکبر، تم اگر دلائل اور براہین کی صداقت پر مخلص ہو کر سوچو گے تو تمہیں جواب مل جائے گا کہ محمد کا خدا سچا ہے، صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ اور اگر تیسرا خطاب کی تیسری جہت ہو کہ اسلامیان عالم کو بھی مخاطب کیا گیا ہے اور منکرین کو بھی، تو پھر کتاب انسانیت ہے، واہ واہ واہ، یہ ہر ایک کے دل سے باتیں کرتی ہے، ہر ایک کے ذہن سے باتیں کرتی ہے۔ جناب، میں دوسری بات اس سلسلے میں عرض کروں گا جی، کہ توحید کے دلائل بڑی سادگی کے ساتھ قرآن مجید نے بیان کیے ہیں۔ اللہ اکبر، اس میں فلسفیانہ انداز آپ نہیں دیکھیں گے۔ ایسے الخم سے لے کر والناس تک پورے قرآن مجید میں آپ غور و فکر کریں، وہاں فلسفیانہ انداز نہیں ہے۔ وہاں آپ کبھی اپنے مکان کی چھت پر کھڑے ہو کے آسمان کو دیکھیں، آپ کو سورج نظر آنے لگ جائے، آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے
یہ روشنی دے رہا ہے، اس کا کوئی پیدا کرنے والا بھی تو ہے۔ کبھی آپ اپنی مڈیر پر کھڑے ہو کر رات کو چاند کو دیکھیں کہ اس کی چاندنی دیکھ کر لوگ کس طرح گیت گاتے ہیں اور کس طرح نغمے الاپتے ہیں، تو اس چاند کا خالق کون ہے؟ کبھی جس وقت آپ دیکھیں صبح پھولوں کی پتیوں پر اوس پڑی ہوئی ہو اور شبنم پڑی ہوئی ہو، آپ اس کے راز میں جس وقت گھس جائیں اور دیکھیں کہ یہ کیا نظام ہے، تو جناب اس سادگی کے انداز میں اور فطرت سے قریب رہ کر اللہ پاک نے توحید سکھائی ہے، شرک سے منع کیا ہے۔ جس وقت آپ اللہ سے محبت کرنے لگ جائیں گے تو پھر آپ کو مدینہ میں بیٹھے رسول کریم بھی سونے لگنے لگ جائیں گے، پیار آپ کو آ جائے گا، گویا محمد برائے جناب الہی، جناب الہی برائے محمد، کہ یہاں قرآن پڑھیں تو حضور کی سمجھ آتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اتر جائیں تو خدا کی وحدانیت اور اس کے احد ہونے پر یقین دل میں راسخ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ شاہ صاحب قبلہ اس آیت کریمہ کے اندر زمین و آسمان کا ذکر ہوا، اس سے مراد کیا ہے، اور علماء جدید اور علماء قدیم کی آراء کیا ہے؟ میں چاہوں گا اس میں موتی عطا فرمائیں جی۔ ہاں محترم قاری صاحب، بسم اللہ۔ یہ عرض کروں گا کہ جو ہمارے علماء قدیم میں سے بھی بعض لوگ ان نے یہ بات کی ہے ٹھیک کہ جس وقت سما کہا جاتا ہے، آسمان کہا جاتا ہے، تو اس سے مراد قرۂ قمر ہوتا ہے، اس سے مراد قرۂ شمس ہوتا ہے، اس سے مراد قرۂ عطارد ہوتا ہے، اس سے مراد قرۂ مشتری ہوتا ہے، اس سے مراد قرۂ مریخ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ قرے انہوں نے بھی مراد لیے ہیں۔ جدید جو سائنسدان ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ اوپر جس وقت ہم فضا میں دیکھتے ہیں تو فضا کے عمیق اور گہرا ہونے کی وجہ سے ہمیں کوئی چیز نظر آتی ہے، ایز سچ وہ اسکائی کو یا آسمان کو نہیں مانتے، مطلق بلندی اس سے مراد لیتے ہیں، مطلق بلندی آسمان سے مراد لیتے ہیں۔ لیکن جس وقت ہم اسلامی ادب کا یا پرانی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو 7 آسمانوں کا ذکر تو تورات میں بھی کیا گیا ہے، 7 آسمانوں کا ذکر تو انجیل میں بھی کیا گیا ہے، 7 آسمانوں کا ذکر تو قرآن مجید نے بھی کیا ہے۔ تو آسمانوں کا ذکر بہرحال اسلامی ادب سے متعلق جتنی کتابیں ہیں ان کے اندر کیا گیا ہے، اور یہ معنی بھی لیا گیا ہے کہ اس سے مراد جہات علوی ہیں، جتنی اوپر والی جہتیں ہیں، جتنی چیزیں آتی ہیں وہ سب سما ہی میں آتی ہیں، اور زمین کے نیچے جتنی چیزیں ہیں وہ اسفل کی طرف آپ جائیں، نیچے کی طرف جائیں تو وہ ارض میں مراد لی جاتی ہیں۔ اب اگر آپ کہیں کہ معنی آسمان کا اور زمین کا سمجھ آ گیا جی، تو پھر جواب یہ ہوگا کہ کیا اتنی بڑی کائنات میں خدا کی توحید کا راز تم نہیں سمجھ سکے؟ اللہ ایک بندہ کہے مجھے سمجھ نہیں آ سکی آسمان، اور سائنسدان یہ بھی کہتے ہیں بلائنڈ انٹرپلے امانگ دا فزیکل اینڈ کیمیکل فورسز، کہ یہ ایک اندھا عمل ہے جس سے یہ ساری کائنات پیدا ہوئی ہے۔ محترم قاری صاحب، اگر اندھا عمل ہوتا تو خچر کا بچہ گھوڑا ہوتا، گھوڑے کا بچہ اونٹ ہوتا، اونٹ کا بچہ، اس کا مطلب ہے بلائنڈ انٹرپلے نہیں ہے، کسی حکیم ذات کا یہ سب کچھ بنایا ہوا ہے، اور اسی کی طرف یہ ناطقانہ اشارہ ہے اور حکیمانہ اشارہ ہے کہ اللہ رب العالمین وہ ہے جس نے تمہارے لیے سب کچھ پیدا کیا۔ اصل زور اس آیت میں اس بات پر ہے کہ اللہ نے تخلیق تمہارے لیے کی، تمہارے سے مراد یہ حضرت انسان، اے حضرت انسان، اگر تو یہ سمجھ جائے کہ یہ سب کچھ میرے لیے پیدا ہوا ہے تو پھر میں اس کو معبود نہیں بنا سکتا۔ اپنے نوکروں کی کوئی عبادت نہیں کیا کرتا، وہ تو نوکر ہوتے ہیں۔ رب نے کہا ساری کائنات تو تیری ہم نے نوکر بنا دی ہے، تو پتھروں کے سامنے جھکنے لگ گیا، تو آگ کے شعلوں کو سلامیاں دینے لگ گیا، تو اصنام کے سامنے جو ہے وہ ناسیہ فرسائی کرنے لگ گیا۔ مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو ذہن سے، ہاتھ سے، دل سے پکڑ کر کے اسے اپنی حریم قدس میں لے آیا کہ ماننے کی جگہ یہی ہے
کہ تو تسلیم کر لے لا الہ الا اللہ کیا بات، سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز حضرت انسان کے لیے بنائی ہے، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، لیکن حضرت انسان کے لیے کیا کہا؟ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا ہم نے حضرت انسان کو اور جن و انس کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ کائنات کی ہر چیز انسان کے لیے ہے اور انسان کو رب کائنات کے لیے بنایا۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ رہیے، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ جی ناظرین کرام، آپ کا خیر مقدم ہے، ہماری خوش بختی ہے، الحمدللہ ہمارے ساتھ حضور قبلہ شاہ صاحب جلوہ فرما ہے اور علم حکمت کا دریا رواں ہے۔ شاہ صاحب قبلہ، آج جو آپ نے درس عطا فرمایا ہے، میں چاہوں گا کہ مجموعی طور پر اس کے نتائج کو آپ کیسے ضبط کریں گے، ذرا روشنی ڈالیے۔ جس وقت میں کوشش کرتا ہوں کہ ان دو آیتوں سے نتائج اخذ کروں، ان کو منضبط کروں، جی، تو سب سے پہلی چیز جو میں کہہ سکتا ہوں وہ قاری صاحب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سمجھیں یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ اکبر، واہ واہ، اور موت کو بھی ہم سمجھیں کہ یہ ہمارے سفر کا ایک مرحلہ ہے جی جس سے ہر آدمی نے گزرنا ہے۔ جس وقت ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سمجھ جائیں گے کہ حیات بھی نعمت ہے، موت کو بھی محل نعمت میں بیان اللہ رب العالمین نے کیا، اللہ، پھر اس سے آگے اسی سلسلے کو بڑھائیں، آسمانوں کا ذکر، جی جی، اور اسی سے آپ آگے بڑھیں تو زمین کا ذکر، زمین کے نظاروں کا ذکر، ہواؤں کا ذکر، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے محل نعمت میں ذکر کی کہ اے حضرت انسان، تجھے ایک ٹھیک اپنا بندہ بنانے کے لیے یہ سب کچھ میں نے عطا کیا ہے۔ تو اتنی نعمتوں کا بے محابہ استعمال کر کے تو چھوٹا سا سبق بھی نہیں سیکھ سکتا کہ اللہ کو رب مان لے اور معبود مان لے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین کر لے واہ واہ، اور ان سے رہنمائی لینے لگ جائے، اور جس طرح زندگی گزارنے کے ان اسلوب دیے تو ان کو تسلیم کر لے۔ اس آیت میں ایک اور چیز بھی کہی گئی کہ ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے، سبحان اللہ، ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے۔ قاری صاحب، آپ اور میں بات کر رہے ہیں، جی شاہ جی، گفتگو کر رہے ہیں، جی پی سیں، کیا ہم چھوٹا سا بھی اختیار رکھتے ہیں کہ یہ گفتگو ہم خود بخود آگے بڑھائیں؟ نہیں، نطق میں اللہ اکبر، نطق ڈالنے والا بھی اللہ ہے، اللہ اکبر، اللہ حروف زبان پر جاری کرنے والا بھی اللہ ہے، ہے، واہ واہ، اور انسان کے دل کو حرارت ایمان سے آراستہ کرنے والا بھی اللہ ہے، اللہ ہے، انسان کو عمل صالح دینے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ پاک نے عمود تفسیر کے طور پر یہ کہا کہ سب علم اس کے پاس ہے، معنی یہ کہ انسان تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو محتاج کر لے، سرنگوں کر لے۔ جس وقت تو سرنگوں ہوگا تو اللہ کی طرف سے وہ علوم، معارف اور معارف کی روشنیاں تیرے دل میں ڈالی جائیں گی کہ اس کا اندازہ لفظوں میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ ناظرین کرام، حضور قبلہ شاہ صاحب نے ایک جملہ بیچ میں فرمایا تھا کہ موت بھی نعمت ہے، اور دیکھیں قرآن حکیم کے اندر رب کائنات نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، آگے کہا فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ تو بات یہ ہے کہ یہ موت بھی نعمت ہے، کیونکہ موت کے دروازے کو کراس کریں گے تو قبر میں دیدار مصطفیٰ ہوگا نا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ شاہ صاحب قبلہ، اس درس کو سرکار دو عالم نور مجسم سے کیسے جوڑا جا سکتا ہے، اس پہ کچھ موتی عطا فرمائیں۔ بڑا آسان، سبحان اللہ، سادہ بسم اللہ، اور فطرت سے قریب جواب عرض کروں گا۔ جب ان آیات میں سے یہ موضوع اٹھایا گیا سبحان اللہ، کہ آیات بھی نعمت ہے، زندگی بھی نعمت ہے، واہ واہ، اور آسمان کے نظارے بھی نعمت ہیں، اور زمین کے نظارے بھی نعمت ہیں، تو ان ساری کائنات میں سب سے بڑی ہستی کون سی ہے جو شاہکار تخلیق ہے؟ جواب ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب چھوٹی نعمتوں پر بھی اللہ کا شکر لازم ہے تو حضور جیسی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی، اس پر تو بدرجہ اولا اللہ کا شکر ادا کرنا پڑتا کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ناظرین کرام، رب کائنات کی نعمتوں کا کوئی بندہ شمار نہیں کر سکتا، لیکن نعمت مصطفیٰ ایسی ہے کہ خود خالق کائنات نے فرمایا لقد من اللہ علی المومنین
اذ بعث فیہم رسولا۔ شاہ صاحب قبلہ، انسان اس آیت کی روشنی میں اپنا مقام کیسے متعین کر سکتا ہے؟ میں چاہوں گا آخر میں پیغام کی صورت میں جواب عطا فرمائیں۔ ایک بڑی خوبصورت بیان کی جہت ہے جی جو قرآن مجید کے ان آیات میں ہم ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ هو الذی خلق لکم، اس نے تمہارے لیے پیدا کیا، اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات ارضی و سماوی اور کائنات تکوینی میں جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے اس میں شوق و شنگ نظارے ہیں، واہ واہ، اس میں رنگوں کی کائنات ہے، اس میں ہوائیں ہیں، اس میں مستقل فضائیں ہیں، جی اس میں پہاڑ ہیں، پربت ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن انسان تجھ سے نیچے نیچے ہے۔ واہ واہ، اور جب انسان اپنے اس مقام کو سمجھ جائے کہ اللہ نے ساری کائنات میرے لیے پیدا کیا ہے، تو اس کو کسی چھوٹی چیز سے دل نہیں لگانا چاہیے، ہاں ہاں ہاں، ساری واہ واہ، کائنات کے مالک کے ساتھ اس کو دل کیا بات، لگانا چاہیے۔ واہ واہ، یہاں سے یہ سوچ ہی انسان کے دل کو دائمی ذاکر بنا دے گی اللہ اللہ اکبر، تعالیٰ کا، اور انسان ہر وقت عبادت میں رہنا، ذکر میں رہنا، رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت میں رہنا اپنے لیے مقصود حیات بنا واہ لے۔ واہ۔ شاہ صاحب قبلہ، یہ جو سوچ کی آپ نے بات کی ہے کہ یہ سوچ اللہ سے لو لگانے والی ہر انسان میں نہیں آتی، اس کا ذریعہ کیا ہے کہ یہ لو لگ جائے، اس تک پہنچ جائے، انسان کی رسائی ہو جائے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا جی قاری صاحب۔ اپنی چھوٹی سی زندگی جو اللہ نے مجھے نصیب کی ہے، ٹھیک، مجھے سب سے زیادہ فائدہ قرآن حکیم، اللہ اکبر، کتاب حیات کی صحبت میں رہنے نے دیا۔ واہ واہ واہ، کبھی لفظوں کو پڑھیں۔ میرے استاد محترم علامہ شیخ القرآن عبدالغفور ہزاروی صاحب علیہ رحمہ آخری عمر میں یہ شعر پڑھتے تھے: نہ وہ شوق منطق و فلسفہ، نہ وہ ذوق فن مناظرہ، میرے دل سے یار کی یاد نے جو پڑھا لکھا تھا بلا دیا۔ اللہ اکبر، انسان کتابیں پڑھ 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 کے کرم کتابی بن جاتا ہے، لیکن سوائے جھگڑوں کے اور سوائے ذہول کے، شکست کے، کوئی ہاتھ میں نہیں آتا۔ لیکن جس وقت آپ مخلص ہو کے قرآن میں ڈوب جائیں، قرآن مجید ماں سے بھی زیادہ شفقت کا سہارا واہ دے واہ، دیتا ہے۔ دوسری چیز کہ آپ کی زندگی میں کوئی گائیڈ ہونا چاہیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کوئی گائیڈ ہونا چاہیے جو آپ کی پیٹھ پر ہو، سائیں ہونا چاہیے بندے کا۔ اللہ اکبر، اللہ، جو ایک دفعہ میرے والد گرامی نے آخری عمر میں جی مجھے کہا، اور یار سائیں چاہے ذرا مجھے جوتے پہنا، تو میری والدہ صاحبہ کہنے لگی یہ عالم دین ہو گیا ہے، جی جی، اس کو ذرا پیار سے مخاطب کر لیا کریں۔ تو میرے والد گرامی نے کہا کہ بی بی، زندگی میں ایک بندہ ایسا ہونا چاہیے جو تو کہے۔ اللہ، اگر سارے جو ہے نا ہاتھ باندھ کے سامنے آئے، ہاتھ چومیں، تو نفس کیسے ٹھیک ہوگا؟ کیا بات ہے، واہ، قاری صاحب، ایک بندے کا سائیں ہونا چاہیے، مرشد ہونا چاہیے جو اس کو۔ شاہ جی کیا کہنے، کیا بات، شاہ جی قبلہ، ساری دنیا آپ کو شیخ الاسلام، مفکر اسلام، مناظر اسلام، شیخ الحدیث، لیکن یہ استاد کے درجہ ہے، وہ آپ کو ریاض شاہ کہہ سکتے ہیں، یہ بہت بڑا درجہ ہے، اور یہ آواز پھر کان ترستے ہیں کاش ایسی آواز مل جائے۔ ناظرین اکرام، بہت خوبصورت گفتگو اور اختتام کی جانب بڑھتے ہیں۔ گائیڈنس جو ملتی ہے نا، جب بندے کو کوئی گائیڈ ہو جائے اس کا، اور اگر گائیڈنس دربار مصطفیٰ سے ملے، تو پھر آخری جملہ میرا سنیے گا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم کی گائیڈنس نہیں تھی تو میں 6 اونٹ چراتا تھا تو وہ بھاگ جاتے تھے، میرا باپ خطاب مجھے ڈنڈے مارتا تھا، کہتا تمہیں اونٹ بھی چرانے نہیں آتے۔ جب انہیں گائیڈنس ملی دربار مصطفیٰ سے، حضور کی غلامی میں آ گئے، تو پھر 26 لاکھ مربع میل کو صراط مستقیم پہ کھڑا کر دیا۔ تو جب کوئی گائیڈنس مل جاتی ہے، جب کوئی رہنما مل جاتا ہے، تو زندگی میں نور آ جاتا ہے۔ میں حضور قبلہ شاہ صاحب کا، مفسر قرآن، مفکر اسلام حضرت علامہ پیر سید الحسن شاہ صاحب قبلہ کا شکریہ ادا کروں گا، اور یہی دعا میری ہمیشہ رہتی ہے قبلہ شاہ صاحب کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم و دائم رہے، اور ان کا جو علم و حکمت کا دریا ہے ہمیشہ رواں رہے۔ رب کائنات حضور قبلہ شاہ صاحب کی آل کی بھی خیر فرمائے، اور آپ کے مریدین کی خیر فرمائے۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔